السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی سامعین، سب سے پہلے اس ویڈیو کو سماعت کریں، پھر انشاءاللہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ مولوی احمد رضا خان بریلی نے جہاں تمام اشعار لکھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس نعت کے اندر ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، العیاذ باللہ۔ اس شعر پہ اگر آپ غور کیجئے اور اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے قلت تھی، بعد میں کثرت ہوئی، اس پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد بہت کم تھی، ہے نا، گنے چنے لوگ تھے، ہے نا، لوگ آنے تیار نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ دعوت دے رہے تھے، لوگ آنے تیار نہیں تھے۔ یہ تو کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو دوسرا مکڑا ہے، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ پہلے ذلیل تھے، پہلے ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، العیاذ باللہ، اور بعد میں ان کو عزت ملی، تو عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہی مطلب ہے کہ پہلے ذلیل تھے، بعد میں ان کو عزت دی گئی، ایسی ذات پہ لاکھوں سلام۔ Wake up to reality. جی تو آپ نے سماعت فرمایا، یہ عامر حمزہ دیوبندی دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہے، اور اس میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا سلام کا لکھا ہوا ایک شعر پڑھا اور اس پر اعتراض جتایا۔ وہ شعر کیا تھا، میں پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں جو اس نے پڑھا تھا: کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، اور اس کا مطلب یہ بیان کر رہا تھا کہ معاذ اللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کو ذلیل کہا، الیاذ باللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی بات اس مولوی کے لیے یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل مولوی، عالم اور مفتی ایک ایسا احمق بے وقوف جاہل انسان ہے کہ جس کو ابھی تک اردو کی سمجھ نہ آ سکی، جس کو ابھی تک اردو کا پتہ نہیں ہے، جو جانتا نہیں کہ اردو کیسے پڑھی جائے۔ یہ عربی ہوتی، فارسی ہوتی، کوئی دوسری زبان ہوتی تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ ہو سکتا ہے اس کی مادری زبان نہیں، اس کی اپنی زبان نہیں، اس لیے پڑھنے میں غلطیاں کر بیٹھا، لیکن یہ اردو زبان، ہندوستان میں رہنے والا بندہ، مدرسے میں پڑھنے والا بندہ، وہ بھی دارالعلوم دیوبندر وہاں کا پڑھنے والا بندہ، ٹھیک طریقے سے اپنے آپ کو مفتی عالم کہلانے والا بندہ ٹھیک طریقے سے اردو نہیں جانتا، اردو پڑھنا نہیں آتا، اس کو اردو کی سمجھ نہیں۔ اس میں دو چیزیں میں اس کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ فن شاعری ہے، فن شاعری کے اندر بحر کیا ہوتی ہے اور اس کے اوزان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے اوزان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اسے سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ ایک تو پہلی چیز اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس مولوی کے لیے یہ ہے کہ اے مولوی، اگر تجھے ٹھیک طریقے سے اردو نہیں آتی ہے تو کیا ضرورت ہے اکابرین پر، علماء پر، ان کی فن شاعری پر، ان کی نعتوں پر، ان کے لکھے ہوئے سلاموں پر اپنی زبان درازی کرنے کی؟ اگر تجھے سمجھ نہیں آتا، اگر تجھے پتہ نہیں ہے، اگر تو پڑھ نہیں سکتا تو تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنی چار دیواری کے اندر چپ چاپ خاموشی اختیار کر کر بیٹھا ہے، لیکن اپنی زبان نہ کھول، اس لیے کہ ہم تیرے جیسوں کو جواب دینے کے لیے ہر میدان میں آگے آتے ہیں۔ تو نے یہ شعر پڑھا نا، عزت بعد ذلت، سن، پہلے اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے: کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کثرت نہیں، کثرت بعد نہیں، بعد اضافت کے ساتھ یہاں پر اس کو مجرور کیا جائے گا، مقصور کیا جائے گا۔ اتنا تو سمجھتا ہوگا کہ اضافت کسے کہتے ہیں، تب کہیں جا کر کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، اب کہیں جا کر یہ مصرع اپنے بحر میں آیا، اپنے اوزان میں آیا۔ اور دوسری چیز کہ تو نے دوسرا مصرع لیا، دوسرا مخلا جسے کہتا ہے نا، عزت بعد ذلت نہیں ہے، یہ عزت بعد ذلت۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اس عزت پر لاکھوں سلام ہے کہ جو عزت آپ کی ذلت سے بہت بہت زیادہ دور ہے۔ اب تو اتنا تو سمجھتا ہوگا کہ بعد کسے کہتے ہیں اور بعد کسے کہتے ہیں۔ بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے، آنے والا، بعد میں ہوتا ہے، لیکن بعد کا مطلب بہت دور ہوتا ہے، دور کا ہوتا ہے۔ اگر اتنی بھی سمجھ نہ ہو اور تجھے یہ معلوم نہ ہو تو جانا دارالعلوم دیوبندر میں جانا، وہاں کے اساتذہ کا دامن پکڑنا، اور ہو سکے تو ان کا گلا پکڑنا اور کہنا کہ تم نے مجھے 12 سال پڑھایا، مجھ سے پیسے لیتے رہے، میری فیس لیتے رہے، اور مجھے اتنا بھی نہ سکھا سکے کہ میں بود کو بعد پر بیٹھا، مجھے اتنا بھی نہیں بتایا کہ بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے، بود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا جاؤ، ابھی تمہیں فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
अभी तुम दोबारा फिर जाओ अपने दारुल उलूम देवबंद के अंदर जाओ और वहाँ जा करके फिर से नूरानी कायदा लेकर के बैठो, वहाँ पर तामीर अदब लेकर के बैठो, नसीम उर्दू का पहला हिस्सा लेकर बैठो, और जो बेसिक उर्दू की किताबें हैं जिनसे बच्चे उर्दू पढ़ना सीखते हैं, जाओ पहले उर्दू पढ़ करके आओ, फिर अपनी ज़बानें चलाना। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारी बिसात नहीं है, ये तुम्हारी औकात नहीं है, बल्कि तुम्हारे अकाबरीन थानवी नानोतवी अम्बेडवी ये तमाम जो है निकल गए, तमाम जो है इस बात की आशना करते रहे, तमन्ना करते रहे कि इमाम अहले सुन्नत की किसी एक तहरीर तो बड़ी बात है, किसी एक नुक्ते के अंदर कमी वाक़ई कर दे, कोई कमी निकाल दे, उसका गलत तर्जुमा बयान कर दे, लेकिन वो अपनी आज कब्रों के अंदर चले गए, अपने मरघटों के अंदर मौजूद है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत की तहरीरें आज भी जिंदाबाद हैं और क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगी। तो सुन तेरे लिए पैगाम ये है कि देव के बंदों से हमको क्या गरज, अरे हम हैं अपने मुस्तफा फिर तुझको क्या।